قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو دیکھیے گا نفاق کی باتیں جو پیچھے پڑھ کر آئے، جو ہبط اعمال میں مبتلا کرنے والا مرض تھا، صحابہ کرام اس مرض سے بالکل پاک تھے۔ کسی صحابی کے دل میں نفاق کا ایک بیج بھی نہ تھا۔ اور نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عملی اور ایک اعتقادی۔ عملی نفاق کیا ہے کہ اسلام کو سچ تو مانتے لیکن عمل پورا نہیں کرتے۔ دور حاضر کے مسلمانوں کا یہ فتنہ ہے، جبکہ دور رسالت کا فتنہ تھا اعتقادی نفاق۔ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کی زندگی ایک مشن کی زندگی تھی۔ آپ رسمی کلامی کام نہیں کر رہے تھے، آپ ایک چینج لا رہے تھے۔ آپ صرف تبلیغ تک نہیں تھے بلکہ آپ نے دین کو نافذ بھی کرنا تھا۔ تو وہ لوگ جو کہ اتنی مشکل نہیں برداشت کر سکتے، ان کو تو ٹھنڈا ٹھنڈا دین چاہیے ہوتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا ذکر تو ہم نے سورۃ محمد میں کافی حد تک پڑھ لیا۔ یہاں ہم صحابہ کرام کا ذکر پڑھنے والے ہیں، تو لکھیے صحابہ کرام نفاق سے مبرہ تھے، ٹھکی ہوئی مہریں تھے۔ اللہ کے نبی کو جو سوال جو صحابہ کرام اللہ نے دیے وہ کیا تھے؟ بس کہہ لیجئے کہ یہ کامیابیوں کے لیے نہیں آئے تھے، حق کے لیے آئے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ ایک جملہ ان کی شان میں بولنے دیجئے کہ ہم خود ساز ہیں، یہ تاریخ ساز تھے، انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ اور یہ اپنے دور کے وہ لوگ تھے کہ جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ دنیا میں چاہے یہ فقیر تھے، لوگ ان کو ناکام سمجھتے، چاہے اصحاب صفہ میں تھے، پیٹ پہ کپڑے نہیں تھے، پیٹ پہ پتھر بندھے تھے، لوگ ناکام کہتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ جیسے آج بھی اگر کوئی فقیر ہو تو لوگ کہیں گے یہ بڑا ناکام ہے۔ اس کے برعکس خوبصورت گھر کے مالک کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے فرعون کے پاس گھر تھوڑی محلات تھے لیکن ناکام تھا، جبکہ دنیاوی ٹھاٹھ والا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا، سورۃ مریم میں پڑھ کے آئے ہیں، تو وہ تو کامیاب تھے۔ تو یہ سورت پڑھتے وقت چند بیسک چیزیں سمجھ لیں کہ فتح اور شکست کا معیار بدل گیا، کامیاب کون اور ناکام کون ہے۔